قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جیسا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرو مگر اس حال میں کہ حکم بردار ہو۔ آیت کا مدعا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے بندگی کے لیے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس مقصد کے لیے معاون اور سپورٹرز ہیں، اور بندگی کے نتیجے میں اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا ہے، جس کو اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت اور نتیجے کے طور پر جنت کہا جاتا ہے۔ اور جو اس مقصد میں فیل ہو کر جائے گا اس کو پھر جہنم بھیجا جائے گا، جو اللہ کی لعنت کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اسے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اور خود انسان کے اندر اپنی معرفت کے لیے نشانیاں رکھ دی تھی، علم کے اسباب اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان میں غور و فکر کا حکم دیا تھا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر، انسانوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ اور وحی کا سلسلہ جاری فرمایا کہ انسان کی عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، عقل کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، تو عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ ہدایت کے اسباب ہیں، اور ان سب کا حاصل کیا ہے؟ بندہ اپنے رب کو پہچانے، رب کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے صفات کے تقاضوں میں۔ ذات میں تو کوئی شریک نہیں ٹھہراتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھی اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ فلاں بھی ہے۔ لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے صفات کو سمجھنے میں، صفات کو سمجھنا ضروری ہے۔ رزق دینے والا رزاق، یہ اللہ کی صفت ہے، ان اللہ هو الرزاق هو الرحمن هو الحی هو القیوم هو الباسط، فراخی لانے والا وہی، رزق دینے والا وہی، اولاد عطا کرنے والا وہی، بیٹا بیٹی دینے والا وہی، سجدوں کے سزاوار وہی، رکوع کے لائق وہی، نظر و نیاز کے لائق وہی، یہ اللہ کی صفات۔ اب ان کو بھی بندہ جانتا ہے اور کہتا ہے مانتا ہوں۔ السمیع، ہر کسی کی ہر جگہ ہر حال میں سننے والا اللہ ہی، هو السمیع العلیم، نیتوں کو جاننے والا وہی، دل میں کیا ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے یا کفر ہے، جو کوئی ہے
کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا، لیکن العلیم پورا علم رکھنے والا اللہ ہی۔ تو اس سمیع اور علیم صفت کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی دعائیں اسی کو سناؤ، اپنا درد دل اسی کے آگے بیان کرو۔ اب اس میں وہ جاہل قسم کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سمیع تو اللہ ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن کہیں خوبصورت درخت نظر آیا اس کے سامنے جھک گئے، دریا نظر آیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، درگاہ نظر آئی، کوئی قبر بڑا نظر آیا اس کے سامنے جھک گئے اور اس کو اپنی طرف سے ٹائٹل الاٹ کیے کہ یہ صحت دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے نام کی نظر و نیاز مانو۔ ان باتوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ چیزیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ نظر عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ ہی کے لیے، رحمان خدا کے لیے روزے کی۔ تو روزہ عبادت ہے، نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں کسی اور کو حصہ دار بنانا اللہ کی حق تلفی ہے، جس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے شرک کو ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔